اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ واقعہ کی فضیلت۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص ہر شب سورہ واقعہ کو سونے سے پہلے پڑھے تو جس وقت وہ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکے گا۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص شب جمعہ کو یہ سورہ پڑھے تو خدا تعالیٰ اس کو اپنا دوست جانے گا اور تمام لوگوں کے دلوں میں اس کی دوستی ڈالے گا۔ وہ شخص فقیری نہیں دیکھے گا، نہ ہی محتاج ہوگا، اور دنیا کے آفتوں و بلاؤں سے محفوظ رہے گا، اور حضرت علی علیہ السلام کے رفقا میں شامل ہوگا۔ سورۃ الواقعہ مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ۔ جب واقع ہونے والی قیامت واقع ہو جائے گی، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ وہ قیامت کسی کو نیچا کر دینے والی، کسی کو اونچا کر دینے والی ہے۔ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا۔ جب زمین کپ کپا کر شدید لرزے گی اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر وہ غبار بن کر منتشر ہو جائیں گے، اور تم لوگ 3 قسموں میں بٹ جاؤ گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ۔ تو ایک دائیں جانب والوں کا کیا کہنا، اور دوسرے بائیں جانب والے کیا ہی برے حال میں ہوں گے بائیں جانب والے۔ والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم۔ اور تیسرے سبقت لے جانے والے یہ پیش قدمی کرنے والے ہیں، یہی لوگ اللہ کے مقرب ہوں گے، نعمتوں کے باغات میں رہیں گے۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ ان مقربین میں بڑا گروہ اگلے لوگوں میں سے ہوگا، اور پچھلے لوگوں میں سے ان میں تھوڑے ہوں گے۔ علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین۔ یہ مقربین زرنگار تختوں پر ہوں گے، ان پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریق وکأس من معین۔ ہمیشہ ایک ہی حال میں رہنے والے نوجوان خدمتگار ان کے ارد گرد گھومتے ہوں گے۔ کوزے، آفتابیں اور چشموں سے بہتی ہوئی شفاف شراب قربت کے جام لے کر حاضر خدمت رہیں گے۔ لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون۔ انہیں نہ تو ان کے پینے سے درد سر کی شکایت ہوگی،
اور نہ ہی عقل میں فتور اور بدمستی آئے گی، اور جنتی خدمت گزار پھل اور میوے لے کر بھی پھر رہے ہوں گے جنہیں وہ مقربین پسند کریں گے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور پرندوں کا گوشت بھی دستیاب ہوگا جس کی وہ اہل قربت خواہش کریں گے، اور خوبصورت کشادہ آنکھوں والی حوریں بھی ان کی رفاقت میں ہوں گی، جیسے محفوظ چھپائے ہوئے موتی ہوں۔ یہ ان نیک اعمال کی جزا ہوگی جو کرتے رہتے تھے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما۔ وہ اس میں نہ کوئی بےہودگی سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات، مگر ایک ہی بات کہ یہ سلام والے ہر طرف سے سلام ہی سلام سنیں گے۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ۔ اور دائیں جانب والے کیا کہنا دائیں جانب والوں کا، وہ بے خار بیریوں میں اور تہ بتہ کیلوں میں اور لمبے لمبے پھیلے ہوئے سایوں میں اور بہتے جھلکتے پانیوں میں اور بکثرت پھلوں اور میووں میں لطف اندوز ہوں گے۔ لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء، جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان کے کھانے کی ممانعت ہوگی، اور وہ اونچے پرشکوہ فرشوں پر قیام پذیر ہوں گے۔ بے شک ہم نے ان حوروں کو حسن و لطافت کی آئینہ دار خاص خلقت پر پیدا فرمایا ہے۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ پھر ہم نے ان کو کنواریاں بنایا ہے جو خوب محبت کرنے والی ہم عمر ازواج ہیں۔ یہ حوریں اور دیگر نعمتیں دائیں جانب والوں کے لیے ہیں۔ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ۔ ان میں بڑی جماعت اگلے لوگوں میں سے ہوں گی، اور ان میں پچھلے لوگوں میں سے بھی بڑی ہی جماعت ہوگی۔ اور بائیں جانب والے کیا ہی برے لوگ ہیں بائیں جانب والے۔ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ۔ جو دوزخ کی سخت گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ کبھی ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش ہوگا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ
وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. بے شک وہ اہل دوزخ اس سے پہلے دنیا میں خوشحال رہ چکے تھے اور وہ گناہ عظیم یعنی کفر و شرک پر اصرار کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم خاک کا ڈھیر اور بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ. اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے؟ آپ فرما دیں بے شک اگلے اور پچھلے سب کے سب ایک معین دن کے مقررہ وقت پر جمع کیے جائیں گے. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم. پھر بے شک تم لوگ اے گمراہو جھٹلانے والو تم ضرور کانٹے دار ٹھوٹر کے درخت سے کھانے والے ہو سو اس سے اپنے پیٹ بھرنے والے ہو پھر اس پر سخت کھولتا پانی پینے والے ہو. فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون. پس تم سخت پیاسے اونٹ کے پینے کی طرح پینے والے ہو. یہ قیامت کے دن ان کی ضیافت ہوگی. ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا تھا پھر تم دوبارہ پیدا کیے جانے کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. بھلا یہ بتاؤ جو نطفہ تولیدی قطرہ تم رحم میں ٹپکاتے ہو تو کیا اس سے انسان کو تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم ہی نے تمہارے درمیان موت کو مقرر فرمایا ہے اور ہم اس کے بعد پھر زندہ کرنے سے بھی عاجز نہیں ہیں. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون. اس بات سے بھی عاجز نہیں ہے کہ تمہارے جیسے اوروں کو بدل کر بنا دیں اور تمہیں ایسی صورت میں پیدا کر دیں جسے تم جانتے بھی نہ ہو. اور بے شک تم نے پہلی پیدائش کی حقیقت معلوم کر لی پھر تم نصیحت قبول کیوں نہیں کرتے؟ بھلا یہ بتاؤ جو بیج تم کاشت کرتے ہو أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون
إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون تو کیا اس سے کھیتی کو تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے؟ اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر دیں، پھر تم تعجب اور ندامت ہی کرتے رہ جاؤ اور کہنے لگو ہم پر تاوان پڑ گیا، بلکہ ہم بے نصیب ہو گئے۔ بھلا یہ بتاؤ جو پانی تم پیتے ہو، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون کیا اسے تم نے بادل سے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کھاری بنا دیں، پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ بھلا یہ بتاؤ جو آگ تم سلگاتے ہو، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم کیا اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اسے پیدا فرمانے والے ہیں؟ ہم ہی نے اس درخت کی آگ کو آتش جہنم کی یاد دلانے والی نصیحت و عبرت اور جنگلوں کے مسافروں کے لیے باعث منفعت بنایا ہے، سو اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح بیان کیا کریں۔ فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون پس میں ان جگہوں کی قسم کھاتا ہوں جہاں جہاں قرآن کے مختلف حصے رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترتے ہیں، اور اگر تم سمجھو تو بے شک یہ بہت بڑی قسم ہے، بے شک یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے جو بڑی عظمت والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتر رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اس کو پاک طہارت والے لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھوئے گا۔ تنزیل من رب العالمین افبهذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقكم انکم تکذبون۔ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے، سو کیا تم اسی کلام کی تحقیر کرتے ہو؟ اور تم نے اپنا رزق اور نصیب اسی بات کو بنا رکھا ہے کہ تم اسے جھٹلاتے رہو۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون۔ پھر کیوں نہیں روح کو واپس لوٹا لیتے جب وہ پرواز کرنے کے لیے حلق تک آ پہنچتی ہے، اور تم اس وقت دیکھتے ہی رہ جاتے ہو، اور ہم اس مرنے والے سے تمہاری نسبت زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم ہمیں دیکھتے نہیں ہو۔ فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن
كنتم صادقين. پھر کیوں نہیں ایسا کر سکتے اگر تم کسی کی ملک اور اختیار میں نہیں ہو کہ اس روح کو واپس پھیر لو اگر تم سچے ہو. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين. پھر اگر وہ وفات پانے والا مقربین میں سے تھا تو اس کے لیے سرور و فرحت اور روحانی رزق و استراحت اور نعمتوں بھری جنت ہے. اور اگر وہ اصحاب الیمین میں سے تھا فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين. تو اس سے کہا جائے گا تمہارے لیے دائیں جانب والوں کی طرف سے سلام ہے، یا اے نبی آپ پر اصحاب یمین کی جانب سے سلام ہے. اور اگر وہ مرنے والا جھٹلانے والے گمراہوں میں سے تھا فنزل من حمیم وتصلیۃ جحیم. ان هذا لهو حق اليقین. فسبح باسم ربك العظیم. تو اس کی سخت کھولتے ہوئے پانی سے ضیافت ہے اور اس کا انجام دوزخ میں داخل کر دیا جانا ہے. بے شک یہی قطعی طور پر حق الیقین ہے. سو آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیا کریں. صدق اللہ العلی العظیم.